اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السناتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں زمین میں پہاڑ، درخت، پانی، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی ساری زمین بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ کے وجود ہونے کے بارے میں یہ آگاہی دے رہی ہے۔ تو آج محمدی روحانی قافلہ جو یو کے اندر روحانی دینی دعوت کے کام کے لیے سفر پہ ہے، اور ہم شیفیلڈ جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک یہ ولیج کا علاقہ ہے جو دیہاتی ایریے پہ مشتمل ہے، اور یہاں پہ فارمز وغیرہ بھی ہیں، لوگوں نے بھیڑیں بھی پالی ہوئی ہیں، اور اس علاقے میں مجھے پہاڑ نظر آئے اور پانی نظر آیا، بارش ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں۔ اس وجہ سے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سفر کے اندر اللہ کی نشانیوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ میں ومن آیاتہ یعنی اس کی نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وہ نشانیاں بیان فرمائیں جو انسان کی اپنی ذات میں ہیں، جبکہ اس آیت میں خارجی کائنات کی تخلیق و انسان کی لازمی صفات کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ ایک وہ نشانیاں جو انسان کے وجود میں پائی جاتی ہیں، اور ایک وہ ظاہری نشانیاں جو زمین کے اوپر ہیں، اور اسی طرح ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اس کے اندر اللہ زمین اور آسمان کی نشانیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، وہ انتہائی وسیع اور بلند ہے، اس میں رات کے وقت ستارے روشن ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیوں کے متعلق آگاہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جس مالک نے ہمیں یہ پیدا کیا، اور یہ نشانیاں ہمارے لیے ایک ایسی دعوتیں ہیں کہ جس سے ہمیں حق کی تعلیم ملتی ہے، حق کی طرف جانا ملتا ہے، اور حق تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو نظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ہے، اور تمام معاملات اللہ تبارک و تعالی کے ہوتے ہیں، فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ غور و فکر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر زبانیں مختلف، شکلیں مختلف، کیونکہ اللہ نے واضح قرآن میں ارشاد فرما دیا واختلاف السناتکم والوانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اتنی تعداد کے اندر اربوں میں جو ہے لوگ، کسی کا رنگ، چہرہ، نقش دوسرے سے پورے کا پورا نہیں ملتا، بلکہ ایک دوسرے سے جدا ہی نظر آتے ہیں۔ بلکہ یہ سائنسی جو آج ترقی ہے اس میں پوروں کا ملنا اور یہ چیزیں کرنا۔ یہ رائٹ سائڈ پہ پانی کا آپ کو منظر نظر آ رہا ہے کہ یہ اس گورنمنٹ نے اس پانی کو بھی یہاں پر روکا ہوا ہے، اور یہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، بارشی پانی ہوتا ہے، اور یہ آگے فصلوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پینے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پانی اللہ کی نشانیوں میں ہے۔ اس طرح پانی کو رک جانا، اور دریا اور سمندر اور پہاڑ، یہ ہم ایک پل سے گزر رہے ہیں، اور اس طرف پانی ہے، اور دوسری طرف رہائش بھی ہے، اس طرف آبادی بھی ہے، اور اس طرف جو ہے پانی ہے میرے رائٹ سائڈ پہ، اور لیفٹ سائڈ پہ آبادی بھی ہے۔ یہ تقریباً سارے کاشتکار لوگ اور اس طرح کی یہاں پہ آبادی ہے، اور یہ ایک ولیج ٹائپ ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں ہمیں یہ نظر آتی ہیں کہ سب کی شکلیں الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، اور سوچیں الگ ہیں، اور اچھے اخلاق والے بھی ہیں اور برے اخلاق والے بھی ہیں، دوست اور دشمن، بہت سی چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ان نشانیوں کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کائنات کا کامل قدرت رکھنے والا ایک ہی خالق ہے، اس کائنات کا کامل قدرت رکھنے والا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی خدا، ایک ہی رب ہے، ایک اللہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ کائنات نہ تو کسی کے سبب اور علت کے بغیر اپنی طبی تقاضوں سے وجود میں آئی ہے، اور نہ ہی اس کا انتہائی مربوط نظام کسی چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے، بلکہ ایک ایسی وہ ذات موجود ہے جس نے اپنی کامل قدرت سے اس کائنات
اور اس میں موجود طرح طرح کے عجائبات کو پیدا فرمایا، اور وہی ذات انتہائی عالی شان طریقے سے اس کے نظام کو چلا رہی ہے۔ یہ اڑتے ہوئے بادل، برستے ہوا یہ میہ، بارش، اور یہ بھیڑیں دیکھیں یہاں پر یہ پالتے ہیں، یہ اس طرف میرے رائٹ سائڈ پہ یہ بھیڑیں نظر آپ کو آ رہی ہیں یہاں پر۔ تو یہی گوشت استعمال ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر بھی، یہ اس طرح کے فارم بنے ہوئے ہیں جس میں یہ بارش میں ہی بھیڑیں رہتی ہیں، ان کے لیے کوئی الگ رہنے کی جگہ نہیں، دن رات یہیں پہ گزارتی ہیں۔ تو یہ جانور بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے گوشت کا انتظام کیا، دودھ کا انتظام کیا، تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کو پہچاننا چاہیے، اور رب کو پہچانے اور رب کا شکر ادا کریں جس نے یہ دنیا کے اندر ہمیں اتنی وسیع ایک کائنات دکھائی اور اس میں رکھا ہوا ہے، اور اس سے بڑی کائنات تو اور بھی ہیں، اس سے بڑے عالم اور بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان ہے، اور وہی مالک الملک ہے، قل اللہم مالک الملک، اسی کی بادشاہی ہے، اور اسی کا نور زمین و آسمان میں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان، معرفت اور محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔